ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ گن گن کے وہ لوگ بتائے، وہ جو سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، سچے، صبر والے، عاجزی کرنے والے، خیرات کرنے والے، روزے رکھنے والے، اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور والیاں، ٹھیک ہے؟ اور میں ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش بھی تیار کر رکھی ہے اور بڑا ثواب بھی تیار کر رکھا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں، ان کے لیے ہے جو وہ چاہے اپنے رب کے پاس نیکوں کا یہی صلہ ہے تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں۔ سچائی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ اور یہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات مبارکہ میں اور روایات میں سچ کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ جھوٹ سے بچو، یہ گناہ کے ساتھ یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی عمل کون سا ہے؟ اللہ 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 اللہ، کیا پوچھا آقا؟ جنتی عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سچ بولنا۔ جنتی عمل کون سا؟ فرمایا سچ بولنا۔ فرمایا بندہ جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ جھوٹ بولنا۔ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا۔ 6 باتوں پہ جنت کی ضمانت مل رہی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ مالک و مختار ہے نا، جبھی تو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اب میں کسی چیز یہاں کھڑا سامنے والی بلڈنگ کے کہوں کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا وہ بلڈنگ کا میں مالک ہوں؟ کوئی اختیار ہے میرے پاس؟ کیسے ضمانت دے سکتا ہوں؟
ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مالک جنت ہیں، قاسم نعمت ہیں، انا آتینا کل کوثر کی شان کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، کوثر سے مراد جنت بھی تو ہے۔ فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، بہت توجہ سے سنیں میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور حاضرین جی جو ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں، تو فرمایا جب بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب امانت لو تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ 6 باتوں پہ جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور بولو تو سچ بولو۔ اللہ اللہ اللہ۔ مجمع الزوائد میں ایک روایت ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور وضو فرمایا۔ ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسالہ مبارکہ کی جستجو کی اور اسے تھوڑا تھوڑا پی لیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ ہم نے عرض کیا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے۔ تو ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کریں، تو جب امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں تو انہیں ادا کر دیا کرو، اور جب تم بولنے لگو تو سچ بولا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ جو اللہ رسول کا پیارا بننا چاہتا ہے وہ اس حدیث پر غور کرے۔ فرمایا کہ جب بولنے لگو تو سچ بولو، امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں تو انہیں ادا کر دیا کرو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو تنقید اور طنز کا نشانہ بناتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، اپنے گھر کا کوڑا ان کے دروازے کے آگے پھینکتے، اپنے گھر کی جو ہے وہ کچرا ان کے گھر کے آگے پھینکتے، طرح طرح کی چیزوں سے۔ بلا فرمایا اپنی دیوار ایسی اونچی نہ کر کہ ہمسائے کو تکلیف اس کی ہوا رک جائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ امانت فرمایا جب تمہارے سپرد کی جائے انہیں ادا کر دیا کرو۔ آج ہاتھوں میں پیسے لے کر قرضہ لے کر لوگوں کا دبا لیتے ہیں، چیزیں لوگوں کی کھا جاتے ہیں۔ فرمایا جب بولنے لگو تو سچ بولا کرو۔ آج ہمارے تعداد ہے نوجوانوں کی، نوجوان کیا بڑے چھوٹے سب اس میں مبتلا، اللہ ماشاء اللہ، کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، عادتاً جھوٹ بولنے لگ گئے۔ جھوٹ کو شغل میلے کے طور پر استعمال کر رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں، شغل میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جھوٹ کی مذمت بیان فرمائے اور جھوٹ بولنے والوں سے بیزاری کا اعلان فرمائے، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے۔ جھوٹ کو اس قدر ناپسند کیا گیا ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ بروز قیامت اللہ عز و جل ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا۔ 1 دے کر احسان جتانے والا، 2 جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، 3 تکبر سے اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔
بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس میں خوب کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جھوٹ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ مذاق میں بھی کئی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں 1 اپریل کو ایک جھوٹ بولنے کی معاذ اللہ ایک رسم بنا لی لوگوں نے، اپریل فول کے نام سے جب وہ جھوٹ کو انجوائے کے نام پر، انجوائمنٹ کے نام پر، شغل میلے کے نام پر جب وہ جھوٹ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جھوٹ بھی کوئی سیلیبریٹ کرنے کی چیز ہے؟ جھوٹ بھی کوئی انجوائمنٹ کی چیز ہے؟ کسی مسلمان کو کسی کو بھی تکلیف دے کر، اذیت دے کر، کسی کے ساتھ مذاق کر کے، کسی کے ساتھ چیٹنگ کر کے، اس کا مذاق بنا کے، جھوٹ بول کے کسی کے بارے میں کہنا، کسی کے گھر میں فون کر دیا کہ جناب فلاں کہ جب وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، رونا دھونا پڑ گیا، گھر والے پریشانی میں آ گئے۔ اور ایک اس طرح کا عبرت والا واقعہ کسی نے بتایا تھا کہ کسی کے گھر میں یوں کسی نے مذاق میں جھوٹ بولتے ہوئے اپریل فول کے نام پر کال کی کہ آپ کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بڑی سیریس حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔ اب ان کا بیٹا بیچارہ پریشانی کے عالم میں گھر سے دوڑا، موٹر سائیکل لی، اور اب باپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بے قراری کے عالم میں اب یہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور بیچارے کا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پتہ چلا تو بعد میں والد صاحب تو گھر میں ٹھیک ٹھاک آ گئے، پوچھا آپ کا تو ایکسیڈنٹ کہا میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یوں اپریل فول کے نام پر کسی بدنصیب نے یوں جھوٹ بول کے ان کے گھر والوں کو پریشان کیا۔ اب اپنی طرف سے وہ مذاق میں کہ یہ بھاگیں گے دوڑیں گے، ہم تھوڑی دیر بعد کہیں گے ہاں ہاں ہم نے تو آپ کے ساتھ مذاق کیا، اپریل فول بنایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اسی طرح قیام فرماتے جس طرح میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر صدیق اکبر رونے لگے، پھر ارشاد فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ حق تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور حق تعالیٰ کی نافرمانی جہنم میں لے جاتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ مال غنیمت میں مجھے ان کنکریوں کی تعداد کے برابر جانور عطا فرماتا تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ کنجوس پاتے، نہ جھوٹ بولنے والا، نہ بزدل۔ حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے آواز دی یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ یہ دیکھیں مائیں اپنے بچوں کو بعض اوقات ڈرانے، بلانے، سمجھانے، بات منانے کے لیے کچھ بولتی ہیں، غور کریں یہاں۔ اب ماں آواز دینے لگی، حضرت عبداللہ بن عامر باہر جانے لگے تو فرمایا یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ تو عرض کی کھجور۔ تو ارشاد فرمایا اگر ایسا نہ کرتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ یہ جو بعض اوقات بول رہے تھے نا وہ باہر
بابا آ گیا، باہر جو ہے وہ بلہ آ گیا، جن آ گیا. یہ دیکھیں مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت حدیث پر اس بات پر غور کریں. جب ماں بلا رہی بیٹا ادھر آؤ میں کچھ دوں گی، یہ صرف بلانے کے لیے کہا یا فرمایا کیا دو گی؟ کہا حضور کھجور دوں گی. فرمایا اگر ایسا نہ کرتی تو جھوٹ لکھا جاتا. جب اتنا سے بھی جب وہ جھوٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی، اب اپریل فول کے نام پر، اور پھر ہے بھی غیر مسلموں کا تہوار، اب اس کی ہسٹری پر غور کرے تو دل روتا ہے. اور آج کا نادان مسلمان اس کو انجوائے کے نام پر منا رہا ہے. اب دیکھا دیکھی چلا ہوا نا کہ جناب یہ ٹرینڈ ہے. We have to celebrate this day. اللہ اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑا تھوڑی جائے گا. ہماری عزت، ہماری کامیابی، ہماری برکتیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے. کہ جھوٹ مذاق میں بھی بولنے سے منع کیا گیا. تو خدا را اپنے آپ کو اس اپریل فول کی نحوست سے بچاؤ. مذاق میں بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. کسی کو پریشان کر کے انجوائے کرنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ کسی کو ساتھ جھوٹ بول کے اسے بے وقوف بنایا، پھر چار دوست مل کے ہنسے کہ دیکھو ہم نے اس کو پاگل بنایا، اس کو فول بنایا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کے سبب فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اتنی بدبودار چیز ہے یہ جھوٹ. اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جابیہ پر اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح میں تم میں کھڑا ہوں، اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ اور ان سے متصل زمانے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے بعد پھر جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ کہ آدمی کسی چیز پر قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہوگا، گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی گئی ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام عادتیں مومن کی فطرت میں ہو سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے. حضرت سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا میرے بیٹے جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں اس کا مالک اسے بھون لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب تم میں 4 عادتیں ہوں تو دنیا کے فوت ہو جانے کے وقت تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. سچ بولنا، امانت کی حفاظت، حسن اخلاق اور حلال کمائی. یہ 4 چیزیں ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، عہد پورا کرنے، سلام کو عام کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. مان لینا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. کیا فرمایا؟ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ سے ڈریں گے، گناہ سے بچیں گے، اور میں سچ بولنے کی نصیحت کرتا ہوں. ہمیشہ سچ بولیں گے. امانت ادا کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کریں گے. عہد پورا کرنے، عہد پورا کریں گے. سلام کو عام کرنے، سلام کی عادت اپنائیں گے اور عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ 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 اللہ. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن عبد الملک سے کسی چیز کے بارے میں گفتگو کی تو اس نے کہا آپ جھوٹ کہتے ہیں.
تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے جب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جھوٹ آدمی کو عیبدار کر دیتا ہے اس وقت سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جھوٹ بندے کو عیبدار کر دیتا ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ خطا کرنے والی جھوٹی زبان ہے اور بدترین ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے. بلکہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے میں نے تہبت باندھنا شروع کیا ہے یعنی جب سے مجھے شعور آیا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی ہمارے بزرگان دین جھوٹ سے اس قدر نفرت کریں. ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ سے نفرت کریں. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں کی مذمت بیان کی. تو کیا اب بھی ہم سیلیبریشن کے نام پر انجوائمنٹ کے نام پر شغل میلے کے نام پر لطیفے کے نام پر مذاق کے نام پر بھی کیا جھوٹ بولیں گے؟ جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو. بلکہ جن صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ میں جس کو ہم نے شروع میں پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات کا ذکر فرمایا سچ بولنے والے سچ والیاں صبر والے صبر والیاں عاجزی والے عاجزی والیاں خیرات کرنے والے خیرات کرنے والیاں روزے والے روزے والیاں اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والیاں اللہ کو بہت یاد کرنے والے بہت یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان اچھائیوں پر استقامت ملے گی توبہ پر استقامت ملے گی برائی سے بچنے کا ذہن بنے گا بے حیائی سے بچنے کا ذہن بنے گا جھوٹ سے بچنے کا ذہن بنے گا. مدنی انعامات میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جھوٹ سے بچنا نفاق سے بچنا اور عاجزی والے ایسے الفاظ جس کی دل تائید تصدیق نہ کرتا ہو ان سے بچنا. اس قدر احتیاط والا انداز ہمیں سکھایا جا رہا ہے. تو مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل تقویٰ بڑھے گا پرہیزگاری بڑھے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیں ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں براہ راست امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ملتے ہیں اس میں شرکت کرتے رہیں. نیکوں کی صحبت سے بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برائی سے بے حیائی سے بے عملی سے بچائے اور ناجائز رسموں سے اور معاشرے میں پھیلنے والی ایسی نحوستوں سے جو جھوٹ ہے جو ہے وہ غیروں کے تہذیب و تمدن کے طریقے ہیں یا غیروں کے نام پر بنے ہوئے دن جن میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسی جو ہے وہ بے حیائیوں سے ایسی بے ہدہ رسموں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر